السلام نے صرف دعا ہی نہیں کی، اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ میں مسکینوں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے قریب رہے، مسکینوں کو اپنے سے قریب رکھا۔ بلال کون ہے؟ مسکین۔ خباب کون ہے؟ مسکین ہے۔ سلمان کون ہے؟ مسکین ہے۔ ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ سب فقراء صحابہ ہیں جو صفوں میں پڑے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی نے رکھا تھا ان کو۔ یہ اما عائشہ کا حجرہ ہے، بیچ میں ایک صرف گیلری ہے، اور پھر یہاں پہ صفہ کا چبوترا ہے، تاکہ بار بار ان کو دیکھتے بھی رہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتے رہیں۔ بالکل اپنے قریب رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کم و بیش 70 تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا سرکاری مہمان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ جو خود کھاتے تھے وہ ان کو کھلاتے تھے، جو خود پہنتے تھے وہ ان کو پہنانے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا گھر کا کھانا انہیں کھلا دیتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے۔ اتنی محبت اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک مرتبہ ایک مسکین سے آپ علیہ السلام نے وقتی طور پر چاہا کہ بات نہ کریں، تو ڈانٹ آ گئی۔ کیا پڑ گئی؟ ڈانٹ پڑ گئی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ نابینا ہے، دکھتا ہے۔ آتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ علمنی مما علمک اللہ، اللہ کے نبی مجھے وہ سکھا دی جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اب انہیں کیا پتا کون بیٹھا کون نہیں بیٹھا، آ کر انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اس وقت میں رؤسائے مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ کی چودھری لوگ۔ آپ علیہ السلام ان کو دعوت دینا چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نے آ کر کے شور مچا دیا، علمنی مما علمک اللہ۔ آپ علیہ السلام کو یہ بات ذرا سی ناگوار ہوئی کہ یہ تو اپنے ہیں، کبھی بھی آ جاتے، ان کافروں کو دعوت دینے کا موقع ہے، ان کو ابھی میں دعوت دے دیتا، یہ آ کر کے شور مچائے۔ ذرا سی ناگواری ہوئی ایک مسکین کے متعلق، اللہ کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، جبرائیل کو بھیجا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى۔ یہ آیتیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں اتر گئیں۔ عبسا، آپ نے تیوری چڑھا لی، وتولى، روگردانی کی، ان جاءه الاعمى، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آدمی آیا ہے، وما يدريك لعله يزكى، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ اپنا اندر کا سدھارنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نصیحت قبول کرے، جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کا قبول کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی نے روسائے مکہ سے کہا، جاؤ یہاں سے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، ان فقیروں کی مجھے ضرورت ہے، تم مالداروں کی ضرورت نہیں، ان فقیروں کی ضرورت ہے۔ اور پھر اتنا اکرام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا۔ جب بھی آپ دیکھتے، عبداللہ آرے فرماتے ہیں، ھذا الذی عاتبنی ربی، یہ ہے وہ میرا پیارا جس کی وجہ سے میرے اللہ کا مشفقانہ عتاب میرے اوپر پڑا تھا۔ ان کا اکرام کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے دکھایا کہ فقیروں سے، مسکینوں سے، محتاجوں سے کتنی محبت کرنا ہے، اپنا عمل دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، ایک کوڑھی آدمی گزرا، کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی کھانا چاہ رہا ہے، لیکن کوئی اپنے پاس بٹھا نہیں رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھا، آؤ میرے ساتھ کھاؤ۔ عمل تو یہ ہے، اور نبی نے قول سے کیا فرمایا، فرمل الجزام کفرارک من الاسد، دیکھو کوڑی سے ایسے بھاگنا جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ نبی نے اپنے ساتھ کھلایا، کیوں؟ تمہارا عقیدہ یہ ہوگا اگر تمہیں بیماری لگ گئی اس کے ساتھ کھایا اس لیے ہو گیا۔ اور نبی کا یقین تو کیا ہے، سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے، عمل سے یہ دکھایا لیکن ساتھ ساتھ میں کہا، عمل سے اس لیے دکھایا کہ ان سے تمہیں نفرت نہیں کرنا ہے،
گھن نہیں کرنا ہے، البتہ تمہارا یقین کمزور ہے تو بچ لینا ہے اسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی کو بھی کیا ہے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہے، اپنے ساتھ کھلانے کو تیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک عورت گزری جو بہت ہی بدزبان تھی، بڑی بدزبان۔ آپ علیہ السلام کھانا کھا رہے تو کہنے لگے خود کھا رہے، مجھے کھلاتے بھی نہیں۔ آپ نے کہا تم بھی اچھا کھا لے، ہے تو سامنے لکھا ہے کہ تم بھی کھا لے آ کے۔ کہنے لگی نہیں، جو تمہارے منہ میں ہے وہ کھاؤں گی، تمہارے منہ کے اندر کا لقمہ کھاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ کا نکال کے اسے دیا، اس نے کھایا۔ حیا والے نبی کا لقمہ منہ کا اس کے منہ میں جب گیا تو اس کے اندر بھی حیا آ گئی، فوراً بدزبانی ختم، حیا اور شرم کا پتلا بن گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے غریبوں کو اپنے سے قریب کیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ غریب گھرانے کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، او یاسر کے گھر والوں صبر کرو، مکہ والے ستا رہے تمہیں، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہمت بڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی ہیں دیہات کے، اور ذرا تھوڑا ان کا دماغ کم تھا، لیکن تھے صحابی، اس لیے ہم کہیں گے ہم سب سے زیادہ دماغ والے تھے وہ، اس لیے کہ جو نبی کی ان کو نسبت حاصل تھی وہ نسبت کہاں سے لائیں گے؟ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا بارہ سے؟ تو دیہات سے آتے تھے، اللہ کے نبی کے لیے کچھ تحفے بھی لاتے تھے، مارکیٹ کا کچھ سامان بھی بیچتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے ہذا بادیتنا ونحن حاضروہ، ظاہر ہمارا دیہات ہے، ہم ان کا شہر ہے، ہم ان کو شہر کا سامان دیتے ہیں، یہ دیہات کا سامان لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ مارکیٹ میں بیٹھے مدینہ کی سامان بیچ رہے ہیں، مشغول ہیں اس میں۔ نبی علیہ السلام پیچھے سے گئے تھے اور جا کے ان کی تولیہ بھر لی، اور آنکھیں ان کی بند کر لی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے تولیہ بھر کے آپ نے اٹھا لیا۔ اب یہ شروع میں تو چھٹ پٹا ہے، کون آدمی ہے ایسا بے تکلف جس نے مجھے پکڑ لیا، لیکن جب اللہ کے نبی کی خوشبو لگی تو کہتے میں نے اپنی پیٹھ آپ علیہ السلام کے سینے سے پھر لگانا شروع کر دیا۔ اب ہم سوچیں، ہم جیسے مولوی کہیں گے یہ تو وقار کے خلاف ہے، کہیں گے خلاف ہے، وقار بھاڑ میں جائے یہاں قرار نہیں، وقار بھاڑ میں جائے یہاں قرار نہیں۔ تو اللہ کے نبی سے زیادہ وقار والا، روب والا، عظمت والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے دکھایا کہ دیکھو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، ان کو محبت دینے کے لیے تمہیں کس طریقے سے زندگی اپنانا ہے، کیسے رہنا ہے۔ تو بھرے بازار میں اللہ کے نبی نے تولیہ بھری، اٹھایا ان کو، اور پھر فرمایا من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو بولے اللہ کے نبی مجھے جو خریدے گا کھوٹا ہی پائے گا، میرے اندر کچھ نہ۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی، کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ، ارے تم اللہ کے یہاں کھوٹے نہیں ہو، بڑے قیمتی ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے غریبوں کے ساتھ میں، مسکینوں کے ساتھ میں، فقیروں کے ساتھ میں، ان لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اس لیے آج یہاں پہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی غریبوں سے محبت کریں۔ کیوں؟ میرے آقا نے حکم کیا ہے، ان سے قریب رہیں گے، میرے آقا نے حکم دیا ہے۔ اور اس وقت میں بہت سے ایسے آپ کو مل جائیں گے غریب جو لاک ڈاؤن سے پہلے اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے، اور اب وہ بیچارے روٹیوں کے محتاج ہیں، بہت سے ایسے ملیں گے لیکن سفید پوش ہیں، باغیرت ہیں، غیور ہیں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، فاقوں پہ فاقے ہوتے ہیں، کاروبار نہیں ہے، مزدوری کریں تو مزدوری کے لیے کام نہیں ہے، مزدوری کر نہیں سکتے کہ لوگ جانتے ہیں اچھے ہیں، حالانکہ ان کا حال بد سے بدتر ہو چکا ہے، بد سے بدتر ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اس وقت میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، تلاش کر کے ہم ان تک ان کا حق پہنچانے والے بنے۔
مالدار وہ نہیں ہے جو گھر پہ آئے لوگ ان کو دے، حقیقی مالدار وہ ہے کہ خود تلاش کر کے حاجت مندوں کو پہنچائے، وہ ہے۔ اپنے در پہ بلا کے دینا یہ مالداری نہیں ہے، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، یاد رکھنا، غرور پیدا ہوتا ہے۔ اور جو تلاش کر کے غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو پہنچاتا ہے، اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم تلاش کریں ایسے لوگوں کو، بہت ملیں گے آپ کو، آپ کے الوانی مل جائیں گے، احترام مل جائیں گے، ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور تلاش کر کے ان کی دعائیں لو، یعنی ان کی دعائیں لو۔ ہم دعائیں لینا جانتے نہیں، ہم کہتے ہیں دعا کر دو، دعا کرائی نہیں جاتی ہے، دعا خود نکلوائی جاتی ہے۔ ایسا کام کرو کہ خود دعا کیا ہو جائے، دل سے نکلے اور ہمارا کام بن جائے، ایسے کام کرو۔ تو اس لیے ان غریبوں کو اپنے سے قریب کرو، محتاجوں کو اپنے سے قریب کرو۔ کتنے بیمار ایسے ہوں گے جو لاچار مجبور ہیں، ان کو اپنے سے قریب کرو، ان کی دوا دارو کا خیال کرو۔ تو دیکھو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیسے آپ کو نوازتا ہے، کیسی عزتیں دیتا ہے، کیسی محبتیں اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ مولانا سجاد صاحب مراد آباد میں آئے تھے، فرما رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا معمول یہ تھا کہ ہر جمعے کو سرکاری اسپتال جاتے تھے اور جا کر کے وہاں ٹھیلے والے ہوتے تھے، ان سے پھل لیے، تھیلیاں بنوائیں، اور پھر جو جنرل وارڈ ہوتا تھا اس میں جا کر کے ایک ایک بستر پر وہ تھیلی رکھتے تھے، سب کو تھیلی دی، خیریت پوچھی، یہ نہیں کہ مسلمان غیر مسلم کوئی بھی ہو، خیریت پوچھتے، بھائی آپ ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، بعض بیچارے رو دیتے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ پھر اتنا ہی نہیں، کہتے تمہارے کپڑے کہیں گندے، ان کے کسی کے پیشاب کے، پیخانے کے گندے کپڑے لیتے، باندھ کر کے گھر لاتے اور لا کر کے پھر ان کی بہن اور کہتے ہیں ہماری والدہ اور والد صاحب مل کر کے ان کو دھوتے، اور دھونے کے بعد پھر ان کپڑوں کو مریضوں کے پاس لے کر جاتے تھے اور ان کی دعائیں لیتے تھے۔ یہ ایک دن کا، ایک سال کا معمول نہیں تھا، کہتے ہیں پوری زندگی جب تک ہاتھ پیر چلتے رہے یہ معمول باقی رہا۔ ہے دل ہمارا ایسا؟ سوچو، ہے دل ہمارا ایسا؟ ہم بھی تو انسان ہیں نا۔ تو وہاں سے جیسا فرمایا، ایک مرتبہ میں نے ابا جی کے پیر پکڑ لیا، ابا بتاؤ آپ کے اس عمل سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے تو غیر مسلموں میں کیا، کتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے؟ بتا نہیں رہے تھے۔ جب میں نے اصرار کیا نہیں چھوڑا تو کہنے لگے بیٹے 3000 مریض مسلمان ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 3000 مریض مسلمان ہوئے۔ اب مریض جس گھرانے کا ہوگا وہاں جا کے وہ دعوت دے گا کتنے گھرانے مسلمان ہوئے۔ ہم سوچیں غریبوں کے ساتھ میں اگر ہم ملیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کتنی ہمیں عزت دے گا، کتنی ترقی دے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، کہہ رہے تھے کہ ہمارے ابا کا ہمیشہ کا معمول یہ تھا، اگر کوئی ٹھیلے والا ٹھیلا لے جا رہا اور چڑھائی ہے تو والد صاحب ضرور اس میں ہاتھ لگا دیتے تھے، یہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، ہاتھ لگاتے تھے۔ اور اگر اس کو پسینہ آ رہا تو اپنے رومال لیتے، اس کی پیشانی کا پسینہ پوچھتے اور کہتے تم بہت اچھا کام، وہ شرماتا کہتے نہیں تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، حلال کمائی کر رہے ہو، اور 10-20 روپیہ نکال کے اس کی جیب میں ڈالتے، میری طرف سے بچوں کے لیے پھل لے جانا۔ کبھی ہمیں بھی ایسا پیار آتا ہے غریبوں پہ؟ کبھی آتا ہے؟ کبھی دیا آتی ہے ایسی ہمیں غریبوں کے اوپر؟ ہمیں معاف کریں کہ ہم تو اگر رشے والے بھی ہوتے ہیں اس سے اتنا سختی سے طے کرتے ہیں کہ 5 روپیہ اس کے دعائیں ہمارے نہ دیں۔ اگر رشے والے کو ہم 10 روپیہ زیادہ دے دیں گے فقیر ہو جائیں گے، بولو بھائی۔ اگر وہ 10 روپیہ زیادہ مانگ رہا ہے اور ہمارے چلے گئے اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے تو 20 روپے لگتے، یہ 10 مانگ رہے ہیں دینا دو، 10 روپے اس کے زیادہ چلے گئے، اس کا مالا ہو جائے گا، کون سا وہ مالدار ہو جائے گا؟ وہ 150 روپیہ کمانے والا ہے، 10 روپیہ ہم نے بھی دے دیا، اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو اس لیے ہم غربا سے محبت کریں، فقیروں سے کیا کریں؟ محبت کریں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحب المساکین والذنوب منہم، کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کو اپنے سے کیا کرو؟ قریب کرو۔ دیکھو مالداروں سے محبت کرو گے، مالدار آڑے وقت آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ غریبوں سے آپ نے محبت کی، ان کا دل جیتا، جب موقع آئے گا تو جان دینے کے لیے تیار رہے گا، جان دے دے گا۔
اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں، آپ نے غریبوں سے محبت کی ہے اور ان کو پیار دیا ہے، تو ہر ایک اپنی گردن آپ کے سامنے پیش کر رہا، آقا ہماری گردن حاضر ہے، آپ جو چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں حکم دیں، ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ تو پہلی بات آپ علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ امرنی بحب المساکین والجنوب منہم۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی، امرنی ان انظر الی من ہوا دونی ولا انظر الی من ہوا فوقی۔ مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھوں، اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھوں۔ دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں نہیں، دنیاوی معاملات میں جو مجھ سے نیچے اسے دیکھوں کہ جناب میں لکھپتی ہوں، یہ کروڑ پتی ہے، اگر دیکھیں گے تو ناشکری یقینی طور پر پیدا ہوگی۔ میں لکھپتی ہوں، میں نے دیکھا کہ جس کے پاس 50,000 ہے، میرے پاس لاکھ ہے، تو الحمدللہ میرے پاس لاکھ ہے۔ میرے پاس 50,000 ہے، میں نے اسے دیکھا جو روزانہ 200 کماتا ہے، میں 500 کماتا ہوں، الحمدللہ میں 500 کما رہا ہوں۔ اور میں نے دیکھا ایک آدمی ایک فون میں 1 لاکھ کماتا ہے اور میں 500 کماتا ہوں، میرے اللہ نے تو میری روزی تنگ کر دی۔ شکر کے الفاظ اس کی زبان سے نکل نہیں سکتے۔ تو اس لیے دنیاوی چیزوں میں ہمیشہ ہم نیچے والوں کو دیکھیں۔ ایک آدمی کوٹھی میں رہ رہا ہے، کوٹھی میں رہ رہا ہے، اب ہم اس کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے پھر اپنے 2 کمرے کے مکان کو، تو ناشکری پیدا ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہمارے پاس 2 کمرے کا مکان ہے، ہم نے دیکھا جس کی کھپڑیل پڑی ہوئی ہے، تو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کیا ہے مضبوط مکان دیا۔ کھپڑیل والا اب نہ دیکھے 2 کمرے والوں کو، وہ دیکھے کس کو؟ جس کے یہاں چھپر پڑا ہوا ہے، تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ چھپر والا دیکھے انہیں جو فٹ پاتھ پہ ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، کہے گا الحمدللہ سر چھپانے کے لیے میرے پاس چھپر تو ہے۔ اب فٹ پاتھ والا کسے دیکھے؟ کہ فٹ پاتھ والا دیکھے ان لوگوں کو جن کے پاس ہاتھ پیر بھی نہیں ہے، کہ اللہ کا شکر ہے ہم فٹ پاتھ پہ سو تو رہے ہیں، ہاتھ پاؤں تو ہمارے سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے گا۔ 4 سال پہلے ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے، مدینہ منورہ میں ایک دوست ہمارے پہنچ گئے، وہ بھی عمرے میں تھے، اور ان کے دونوں پیر جو ہیں پولیو سے متاثر ہیں، اور دونوں پیروں میں آرٹیفیشل وہ جوتا پہنتے ہیں اور بیساکھی سے چلتے ہیں۔ عمرہ کرنے گئے، اپنے چچا کو ساتھ میں لے گئے۔ مدینہ جب پہنچے وہ تو 3 ملاقات میری پہلے دن ہو گئی، 3 دن کے بعد میرے پاس ہے کہ مفتی صاحب آنکھوں میں آنسو، کہ اللہ کا شکر ہے آج میری سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں 3 دن سے روضہ اقدس کے پاس جاتا تھا، ریاض الجنہ میں جا کے دعا کرتا تھا کہ اللہ تو اس بات پر تو قادر ہے کہ میرے پیر ٹھیک کر دے، میں اپنے پیروں پہ چلوں، بیساکھی ضرورت نہ پڑے۔ 3 دن سے میں روزانہ دعا مانگ رہا تھا۔ آج جب میں سلام پیش کر کے باہر نکلا تو ایک بندے کو دیکھا، اس کے دونوں پیر یہاں سے ران سے کٹے ہوئے تھے، گھسٹ کے چل رہا۔ تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کم سے کم میں گھسٹ تو نہیں رہا ہوں، بیساکھی سے چل رہا ہوں، کہ اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ میں نے جس حال میں تجھے رکھا ہے اس حال میں تو بہتر ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اب وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب بھی اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر کے جذبے سے الحمدللہ ہمارے دل سے نکلے گا۔ اوپر والے کو دیکھیں گے فوراً ناشکری کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ البتہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر والے کو دیکھیں، کہ ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے، ہم بھی فرض پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ میں ہر نماز سے پہلے کچھ تلاوت کرتا ہے، یار یہ تو مجھ سے اچھا ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ ایک آدمی تلاوت کے ساتھ میں نوافل کا پابند ہے کہ جناب وہ تو اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، میں فجر پڑھ کے بھاگا تو ہوں، مجھے بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک آدمی اوابین بھی پڑھنا، اشراق بھی پڑھنا، میں خالی اشراق پڑھنا ہوں، مجھے بھی اوابین پڑھنا چاہیے۔ اچھا ایک بندہ جو ہے مہینے کے 10 دن لگا رہا، میں 3 دن لگاتا ہوں، مجھے بھی کیا لگانا چاہیے؟ 10 دن لگانا چاہیے۔ ایک بندہ سال میں چلہ میں لگاتا ہے اور چلے کے ساتھ پھر مزید یہ کہ مرکز میں 10-15 دن رہتا ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔
ان چیزوں میں آدمی کیا ہو آگے بڑھے. ایک بندہ جو ہے صرف 3 تصویر پڑھنا ہے، پہلے کلمہ کیا نام استغفار کی، تیسرے کلمے کی درود شریف کی، دوسرا کہہ رہا نہیں میں تو اور آگے بڑھوں گا، روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھوں گا. دینی معاملات میں حرص ہو اور دنیاوی معاملات میں قناعت ہو. ہمارا یہاں الٹا ہے، دینی معاملات میں قناعت. الحمدللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، 5 ٹائم کی، جماعت بے جماعت اس کی کوئی پرواہ نہیں، تلاوت ہفتوں گزر جائے نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، تسبیحات کی پابندی نہیں ہوتی اس کی کوئی پرواہ نہیں. الحمدللہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور گھر میں جتنے ممبر ہیں آدھے نہیں پڑھتے، ان کی کوئی فکر نہیں. یہ کون سا الحمدللہ ہوا؟ اس لیے ہمیشہ ہم دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تاکہ ہمارے اندر جذبات پیدا ہوں اور زیادہ دین کو فروغ دینے اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے. تو دینی معاملات میں ہمیں کسی نیچے والے کو نہیں دیکھنا. عام طور سے عورتیں کیا کہیں گی، آپ کہو گے نماز پڑھو تو فوراً کہیں تمہاری بہن کون سی پڑھ لیتی ہے. ہاں ٹکا سا جواب ملے گا. بیٹی سے وہ نماز پڑھو، آپ بیٹی سے کہو نماز پڑھو گے، ارے رہنے دو ہماری جتنی سہیلیاں ہیں اتنی بھی نہیں کرتی جتنا میں کر رہی ہوں. تو اس لیے ان کو سمجھانا ہے کہ ہمیں دینی معاملات میں آگے بڑھنا، پیچھے نہیں رہنا. ایسے وقت میں ان سے کہو کہ دیکھو تم نے جوڑے کے لیے کہا تھا اس سے اچھا ہونا چاہیے، جب جوڑا تمہارا اس سے اچھا ہے تو عمل بھی تمہارا اس سے اچھا ہو. فلاں سیب کو تم نے کہا میں نے لا کر کے دیا اور اس سے اچھا لا کر کے دیا جس کی تم نے مثال دی تھی، لہذا اب تمہاری تلاوت میں اضافہ ہو جانا چاہیے، ذکر میں اضافہ ہونا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، مناجات کا اہتمام ہونا چاہیے، نئے کہ جو پہلے چل رہا تھا اسی پر قناعت ہو. اس لیے ہماری عبادت میں کمیت میں بھی اضافہ ہو، کیفیت میں بھی اضافہ ہو، کوانٹٹی میں بھی اضافہ ہو، کوالٹی میں بھی کیا ہو اضافہ ہو. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جب سے پڑھ رہے ہیں تب سے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. جب بھی سجدے میں سبحان اللہ اللہ اکبر ہو گئے 3 مرتبہ. بھائی 3 مرتبہ تو ادنا درجہ ہے. کیا ہے ادنا؟ کم سے کم درجہ ہے. ہم نے کم سے کم تو کیوں اپنایا؟ اعلیٰ سے اعلیٰ کو کیوں نہ اپنا لیا؟ اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ اپنایا؟ ہم نے 11 مرتبہ 21 مرتبہ 31 مرتبہ 41 مرتبہ 51 مرتبہ 61 مرتبہ 71 مرتبہ کیوں نہ اپنایا؟ لگے وہ بھائی 3 ہی مرتبہ کہیں گے، اس سے زیادہ نہیں کہیں گے. بھائی لمبا سجدہ کر لیں، کون سی پریشانی آ جائے؟ لمبا سجدہ جتنا آدمی کرتا ہے اتنا ہی طبیعت کے اندر، دل کے اندر سکون ملتا ہے. اب تو ڈاکٹر نے ریسرچ کر لی، جو لمبا سجدہ کرنے والے ہیں ان کو ہارٹ کی پریشانی بھی نہیں ہوگی، برین ہیمریج بھی ان کا نہیں ہوگا. جو لمبا سجدہ کریں برین ہیمریج ان کو نہیں ہو سکتا، اور ان کے چہرے پہ تازگی ہمیشہ رہے گی جو لمبا سجدہ کریں. اگر عورتوں کو پتہ چل جائے لمبے سجدے میں کتنا حسن ہے تو 2-1 گھنٹے کا سجدہ کر دو. کسی کریم اور کسی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر عورتیں لمبا سجدہ کریں، کسی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس لیے جو نماز ہم پہلے پڑھ رہے تھے تبت یدا قل اللہ سے وہی چل رہی تھی. جب نیت باندھیں گے تبت یدا الم تر کیف فعل یہی پڑھ رہے ہیں. بے اللہ کے بندو میں کہہ رہا ہوں آپ ایک آیت روزانہ یاد کرو قرآن کی. کتنی؟ ایک آیت یاد کرو تو سال بھر میں کتنی ہو جائیں گی؟ 360 آیتیں ہو جائیں گی. 60 دن نکال دو آپ کے بیماری کے، آزاری کے، شادی کے، فلاں کے فلاں کے، 300 دن تو پھر بھی بچے. 300 آیتیں تو پھر بھی ہو جائیں گی. لیکن نہیں، دوسرے کاموں کے لیے بہت ہمارے پاس وقت ہے، یاروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، گپے مارنے کے لیے، اور ادھر ادھر جانے کے لیے، کھانے کے لیے، پیخانے کے لیے، سب کے لیے وقت ہے. لیکن قرآن کو یاد کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اگر ایک آیت روزانہ یاد کی ہوتی سال میں تو کتنی آیتیں یاد ہوتی. اب ہم اگر نیت باندھتے اللہ اکبر کہتے تو ہم کبھی 20 آیتیں پڑھتے، کبھی 50 آیتیں پڑھتے، کبھی 60 آیتیں پڑھتے، کبھی اس سے زیادہ آیتیں پڑھ کر کے پھر ہم رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ 7 پارے ایک رکعت میں اللہ کے نبی نے پڑھے ہیں. بھائی ہم
کہتے ہیں عوام نہیں، علماء بہت سے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو زندگی میں ایک مرتبہ تو کر لے کم سے کم، زندگی میں ایک بار تو کریں کہ آقا نے پڑھے ہیں، ایک بار تو ایسا ہو کہ 7 پارے ایک رکعت میں ہم پڑھ رہے ہوں اپنی نفلوں میں، فرض میں مت پڑھ لینا۔ نفلوں میں تہجد میں کبھی نیت باندھ لے، رات کے 2 بجے اٹھ کے اللہ اکبر نیت باندھ لی، ہو گئے 7 پارے، پھر دوسری رکعت میں 5 پارے پڑھ لیں۔ زندگی میں ایک بار تو ہو، اللہ کے نبی کی یہ بھی تو سنت ہے، راتوں میں کھڑا ہونا اور اتنی لمبی عبادت کرنا کہ پیروں پر ورم آ جائے، یہ بھی تو نبی کی سنت ہے، اس کو کیوں فراموش کیے؟ تو دینی معاملات میں ہمیں کیا ہے؟ آگے بڑھنا ہے، اور دنیاوی معاملات میں کیا ہے؟ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے۔ تو دوسری بات آقا نے کیا فرمائی؟ امرنی ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی امرنی ان اصل الرحم وان ادبرت، مجھے حکم دیا صلہ رحمی کرنے کا، چاہے لوگ میرے ساتھ صلہ رحمی نہ کریں، لوگ بدسلوکی کریں، رشتوں کو توڑیں اور میں رشتوں کو جوڑوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس الواصل بالمکافی، برابر کا بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہ، رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے پھر بھی وہ اس سے جوڑے، وہ ہے اصل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک جوان آ کے کہنے، اللہ کے نبی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، حسن سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ ایسے ظالم ہے، وہ الٹا ہی میرے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان کنت کما قلت، اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو یاد رکھو تم ان کے منہ میں گرم گرم بھوبل ڈال رہے ہو، گرم گرم بھوبل ڈال رہے ہو، یعنی تمہارے اس عمل سے وہ زیر ہو کر کے رہیں گے، تمہارا یہ عمل ان کو زیر کر دے گا۔ تو ہم اپنے رشتہ داروں کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرمایا؟ جو آدمی یہ چاہتا اس کی عمر میں اضافہ ہو، مال میں اضافہ ہو، اور مرنے کے بعد بھی اسے یاد کیا جائے، تو فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا مال زیادہ نہ ہو؟ ہے کوئی؟ ہر آدمی کی دلی تمنا ہے کہ اتنا ہو کہ اپنی ضرورتیں بھی پوری ہوں، دوسروں کی بھی۔ کروڑ پتی نہیں تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہر آدمی چاہتا ہے، اور یہ چاہت کوئی بری بھی نہیں۔ اس کا نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ تم کیا کرو؟ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ دے گا۔ جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے۔ ہم نے تو اپنے والدین پہ تجربہ کیا الحمدللہ، جب میرے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو والدین کو دے دیتا ہوں تو اللہ کئی گنا واپس کر دیتا ہے، قسم اللہ پاک کی، ایک بار نہیں 50 بار اس کا تجربہ کیا میں نے، 50 بار اس کا تجربہ کیا۔ جب دیتا ہوں تو کم سے کم 10 گنا تو ملتا ہی ہے۔ اگر میں نے 1000 دیا والدین کو تو 10,000 ملنا یقینی 1 مہینے کے اندر، میرا تو اپنا یقین ہے، اور اب تک اس یقین پر قائم ہوں، اللہ مجھے دے رہا ہے۔ آپ چاہو آپ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ لوگ تو کیا ہے، بیوی کے خوف سے ماں والدین کو نہیں دیتے، اگر بیوی کو پتہ چل گیا تو گھر میں میدان جنگ ہو جائے گا، تو اس لیے کیا کرو، دینا بھی ہے تو چھپا کے دو، پتہ نہ چلے، چھپا کے دو۔ ارے بیوی کو سمجھا اللہ کے بندے، اللہ کی بندی، ہم مال میں اضافہ چاہتے ہیں اور والدین کو دیں گے، 1000 ملے گا 10,000، لہذا زیادہ دے دو، اس کا ذہن بناؤ، تو انشاءاللہ وہ خود کہے گی خرچے میں کمی ہو رہی ہے، ماں باپ کو دے دو تاکہ بڑھ جائے۔ تو یہ نسخہ ہے کہ اللہ میں نہیں دے رہا، یہ کس نے دیا؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دیا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمانے، جو یہ چاہے اس کے رزق میں اضافہ ہو تو صلہ رحمی کرے، عمر میں برکت ہو تو صلہ رحمی کرے، اور اس کے نشانات قدم بعد میں باقی رہیں تو صلہ رحمی کرے۔ اس لیے ہمیں اس نسخہ کو کیا کرنا؟ اپنانا ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لا تكونوا امعة ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم
ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا. آپ نے فرمایا امعا نہ بننا. امعا کا مطلب کیا؟ پھر آپ نے خود فرمایا کہ لوگ اچھا سلوک کریں میں بھی اچھا سلوک کروں گا، لوگ برا سلوک کریں میں بھی لوگوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا. نہیں، فرمایا بلکہ تم اپنے آپ کو خوگر اور عادی بناؤ اس بات کا کہ لوگ اگر اچھا سلوک کریں تو بھی اچھا سلوک کرو، لوگ تمہارے ساتھ برا برتاؤ کریں تو بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ نبی کی تعلیم ہی نہیں ہے بلکہ نبی کا عمل بھی ہے. نبی کا کیا ہے؟ بتاؤ پوری زندگی اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ہمیشہ لوگوں نے برا کیا لیکن آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا، بھلا کیا. گالی دینے والوں کو دعائیں دی، پتھر مارنے والوں کو پھول دیے، اور دشمنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف کیا. رشتہ داروں نے جنہوں نے منہ پر تھوکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب کے بیٹے نے کیا کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر تھوکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی کو ایمان میں داخل کر رہے ہیں. ان کا بھائی ایمان میں آیا، ابو لہب کا بیٹا ایک ایمان کے اندر داخل ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی معاف کیا، جو جانی دشمن ان کو بھی معاف کیا، جو عزت کے دشمن ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا. آپ اندازہ لگائیں، ابو سفیان جب مکہ میں قحط پڑا اور سمامہ بن اسال نے نجد سے غلے کو بند کر دیا. مکہ میں نجد سے غلہ آتا تھا، سمامہ بن اسال نجد کا نواب تھا، اس نے غلہ بند کر دیا. اب مکے کے اندر دن میں تارے نظر آنے لگے، انہوں نے کتے بلی جو ملے سب کھا لیے، بھوک کے مارے کچھ ملے ہی نہیں کھانے کو، تڑپنے لگے. آخرکار ابو سفیان پہنچ گئے مدینہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے دعائی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو صلہ رحمی کا حکم کرتے ہو، تمہارے خاندان کے لوگ تمہارے رشتہ دار ملنے والے بھوک سے تڑپنے مر رہے ہیں، ذرا رحم کرو، سمامہ کو آپ کوئی پرچہ لکھ دو تاکہ وہاں سے غلہ آنے لگے. ایسے وقت میں اللہ کے نبی ہمارے جیسے اگر ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظالم مر جاؤ، خبیث مر جاؤ، تم نے تو نکالا نا، ہمیں بھی ستایا، ہمارے دوستوں کو بھی ستایا، اور تم نے ہمیں شہر چھوڑنے میں مجبور کیا ہے، کتنوں کو تم نے ظلم کی چکی میں پیسا ہے، اب مرو، تم مر جاؤ بھوک سے، کوئی نہ بچے تم میں سے. لیکن نبی کا دل بہت نرم ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنے رحم سے نبی کے دل کو نرم کر دیا تھا. آپ علیہ السلام کا دل بسیج گیا. اسی وقت آپ نے بلایا اس صحابی کو اور فوراً عریضہ لکھا، سمامہ بن اسال کے پاس بھیجا کہ جو غلہ مکہ جاتا تھا فوراً اس کو دوبارہ بھیج دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، ذاتی عمل ہے. کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ ہمارا اپنا رشتہ دار، سگا رشتہ دار ہو، چاہے بھائی ہو یا کوئی اور ہو، اگر ہمارے ساتھ کبھی بھی بدسلوکی کرے تو ہم تو قسم کھا لیتے ہیں بولنا نہیں مجھ سے، اس نے تو میری عزت پہ بٹا لگایا اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا تمہارا اب تعلق ختم ہے، موت زندگی ختم ہے، خوشی اور غمی ختم ہے. یہ بول ہماری زبان پر آتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، ہمیں یہ سبق نہیں دیا. اللہ کے نبی نے ہمارے ساتھ وہ جو کر رہے ہیں برا سلوک کرنے دو، ہمیں اپنا ظرف بڑا رکھنا ہے، ہمیں اپنا دل بڑا رکھنا ہے. میں کیا کرتا ہوں، ہمیں کیا بننا ہے؟ سمندر بننا ہے، تالاب نہیں. کیا بننا ہے؟ تالاب میں گندگی ڈالو میلا ہو جائے گا، بدبو آئے گی. سمندر میں ساری دنیا کی گندگی جاتی پھر بھی موتی دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ موتی دیتا ہے. ہم سمندر بنے، کوئی گالی دے، برا کہے، ٹھیک ہے کہہ لو، مجھے تو اچھا ہی سلوک کرنا، اچھا ہی برتاؤ کرنا. تو اس طریقے سے اگر ہم صلہ رحمی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بنا دے گا. تو تیسری بات کیا فرمائی؟ ان اصل الرحم وان ادبرت، میں صلہ رحمی کروں چاہے لوگ مجھ سے کیا ہے قطع تعلق کریں، توڑ لیں. چوتھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان اقول بالحق وان کان مرا، کہ میں حق بات کہوں چاہے لوگوں کو کڑوی لگے. حق بات کہوں چاہے لوگوں کو کڑوی لگے.
حق بات کڑوی نہیں ہوتی، مزاج کڑوا ہوتا ہے۔ حق بات تو میٹھی ہی ہوتی ہے، لیکن مزاج چونکہ حق سننے کا عادی نہیں ہوتا، اس لیے کڑوی لگتی ہے، اس لیے ہمیں بری لگتی ہے۔ حال البتہ یہ ضرور ہے کہ حق بات کو صحیح انداز میں پیش کیا جائے۔ مولانا تقی صاحب عثمانی نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، فرماتے تھے کہ حق بات کوئی لٹھ نہیں ہے کسی کے سر پہ مار دیا جائے، حق بات کو حق طریقے سے حق وقت میں کہا جائے گا تو اثر کرے گی۔ اسی کے لیے ہمارے دعوت کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ مردم شناسی، موقع شناسی اور مزاج شناسی، یہ تین کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو بات کہنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ آپ پہچانتے نہیں یہ آدمی کس ذہنیت کا ہے اور آپ نے بات کر دی تو ریشن کر جائے گی۔ موقع تھا نہیں حق بات کہنے کا، ایک آدمی غصے میں لال پیلا ہو رہا ہے، آپ حق بات کریں، کہے گا جا رکھ اپنی بات، وہ موقع نہیں ہے کہنے کا۔ مزاج آدمی کا پرکھیں، آدمی کو پرکھیں، موقع دیکھیں کیسا ہے، تب بات کہیں گے تو انشاءاللہ وہ کیا کرے گی؟ اثر کرے گی۔ کڑوی بات کو میٹھے انداز میں بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ میں کڑوی دوا کیپسول میں رکھ کے دیتے ہیں، کیمرہ رکھتے ہیں، کڑوی دوا ہے کیپسول میں رکھ دو، پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ رکھ سے نیچے اتر گئی۔ ایسے ہی کڑوی بات ہے، لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے تو انداز اتنا میٹھا ہونا چاہیے کہ لوگ اسے قبول کر لیں، تو لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہوگی، دل میں اتر جائے گی۔ اور اگر آپ نے ایسے ہی لٹھ مار دیا تو سارے بدک جائیں گے اور کہیں گے ہماری انہوں نے کیا توہین کر دی، انہوں نے ہماری عزت سے کھلواڑ کیا ہے۔ تو حق بات کو حق انداز میں ہمیں کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، صحیح انداز میں ہم کیا ہے اس بات کو پیش کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب حق بات صحابہ کہتے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی حق بات کہتے تھے، لیکن انداز ان کا محبت بھرا ہوتا تھا، پیار بھرا انداز ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات عام طور سے قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھا سنا دیا، سمجھنے والے نے سمجھ لیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی اسی انداز سے بات پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں سختی سے کہنے سے ہی کام چلے تو صحابہ وہاں سختی سے کہتے تھے، وہاں کیسے کہتے تھے؟ وہاں نرمی سے نہیں۔ دشمن اگر سامنے ہے اور ہماری نرم مزاجی سے وہ غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو صحابہ اب یہاں پہ نرم نہیں پڑتے تھے، اشداء علی الکفار، پھر وہ کیا ہے شمشیر برہنہ بن جاتے تھے صحابہ کرام۔ جیسے انہوں نے کہا تھا نا، حضرت علی رستم کے دربار میں جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ صاف اعلان کر دیا، ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کیوں آئے ہو؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈال دیں، لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں پر لے کر چلے جائیں، اور لوگوں کو ظلم سے، جو دیگر مذاہب ہیں ان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف پر لے آئیں۔ اس لیے ہم دنیا میں آئے۔ تو وہاں بادشاہ کے دربار میں علل اعلان اس بات کا اکیلے ایک صحابی کا کہہ دینا کتنا بڑے گردے کی بات ہے۔ یہاں تو کسی مالدار آدمی کے سامنے جائیں تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، زبان کیا ہو جاتی ہے؟ لڑکھڑا جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ کوئی ملامت کر رہا ہے مجھے حق بات کہنے پر تو اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ یاد رکھیں کسی حال میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے، خاموش رہو تو کہتے ہیں یہ گنگا ہو گیا، بول دو کہتے ہیں بکواس بہت کرتا ہے، سمجھے؟ اگر لکھ کر دو کہ جناب انہیں کوئی کام ہی نہیں رہ گیا،
تو ان لوگ کسی حال میں بھی چپ نہیں رہیں گے. ملامت سے جب نبیوں کو لوگوں نے نہیں بخشا تو ہمیں آپ کو کہاں سے بخش دیں گے؟ نبیوں پر ملامت کی ہے، لب کشائی کی ہے. نبیوں کو لوگوں نے کیا ہے کہا ہے کہ تم بدترین جھوٹے ہو، تم دیوانے ہو، تم پاگل ہو، تم مجنون ہو، تم شاعر ہو، تم ساحر ہو، تم کاہن ہو. یہ سب کچھ نبیوں کو کہا ہے، ملامت کی ہے. تو ہم کس کھیت کی مولی، کس کھیت کے بتوئے ہیں کہ ہم حق بات کہیں گے، دعوت دیں گے، لوگ مجھے کچھ نہ کہیں گے، بس پھول کے ہمیں لوگ گجرے پہنائیں گے. ہم جب حق کے لیے اٹھیں گے تو یاد رکھنا لوگ یقینی طور پر مخالفت کریں گے، ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنا. آقا نے فرمایا تمہیں کسی کی پرواہ نہیں کرنا، حق بات کہنا ہے. صحابہ کی صفت قرآن میں اللہ نے بیان کی، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کہ صحابہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی خوف نہیں کھاتے. کوئی بھی ملامت کرتا رہے کہ ہمیں تو حق بات کہنا ہے، کوئی کرے ملامت. آپ دیکھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا، ایران کے کھانا کھا رہے بیٹھے، لقمہ گر گیا تو حضرت حذیفہ نے اسے اٹھایا، صاف کرنے لگے. کون ہی مارجی برابر کیا کر رہے ہو، یہاں بڑے اونچے اونچے لوگ ہیں، بادشاہ ہیں اور شہزادے ہیں اور فلائیں چلائیں، لوگ کہیں گے بڑے حریص ہیں کہ گرا وہ لقمہ کھا لیتے ہیں. تو اب یہ ملامت کی انہیں، کیا کی؟ ملامت کی. اب ہمارے جیسا ہوتا، ہاں جی میری شان باقی رہے، لوگ مجھے کیا ہے حقیر فقیر نہ سمجھیں، میں شان سے بیٹھ کے لقمہ نہ اٹھاؤں اور ایسے اپنا کھانا کھاتا ہوں. لیکن صحابہ کی یہاں کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں تھی. حضرت حذیفہ نے اسی وقت کیا کہا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا. دوسری روایت میں ہے اترک سنت حبیبی لہؤلاء النتنہ، ان بدبودار لوگوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا. یہ ہے ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا. کوئی کیا کہے گا کہنے دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صحابہ ہے کہ حضرت لوگ کیا کہیں گے. فرمایا تم لگائی ہو کیا؟ تم بھی تو لوگوں میں سے ہو، اپنے کو لگائی کیوں سمجھ لیا تم نے؟ حضرت تھانوی کے تو ایسے جملے ہوتے ہیں. تو ہم اپنے کو کمزور کیوں سے؟ لوگ کہیں گے تو ہم بھی کہیں گے. لوگ غلط کہنے سے نہیں ڈر رہے تو ہم حق کہنے سے کیوں ڈریں؟ لوگ باطل پر جمے ہوئے ہیں، ہم حق پر نہ جمیں. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، گھر والی مان نہیں رہی ہے. گھر والی، ابے نامرد کہیں کہ تو نے گھر والی کی کیوں مان لی؟ تو نامرد ہو گیا، وہ مرد ہو گئی. تیری وہ مان نہیں رہی، تو نے اس کی مان لی. وہ اپنی رسم اور رواج کو تیرے سر پہ تھوپ رہی ہے اور تو اپنی سنت کو اس کے اوپر تھوپ نہیں پا. ایسے وقت میں نرمی کرنا یقینی طور پر بے دینی ہے، یاد رکھنا. ایسے وقت میں آدمی کو مضبوط ہو جانا چاہیے جب گھر میں رسم و رواج اور دوسری چیزیں پنپیں، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، کوئی اور موقع ہو. ایسے وقت میں آدمی ڈٹ جائے کہ نہیں، ایسے وقت میں سنت پر عمل ہوگا. بیوی سے کہتے رہنا ہے تو رہ، ورنہ چلی جائے. ایک ہی منٹ میں سیدھی ہو جائے گی، ایک ہی منٹ میں. ابھی راستے میں تھا، ایک مولوی صاحب کو میرا فون آ رہا تھا پیلی بھیت سے راستے میں، اور ان کا وہ ہو گیا کہتے ہیں منگنی ہو گئی اور پیسے لیے. تو میں نے کہا تمہیں شرم نہیں ہے مولوی ہو کر؟ اور میں نے کہا آگے کہ آگے بھی سب کچھ ہوگا. میں نے کہا تم مولوی کا ہے، کس لیے مولوی بنے؟ اس لیے کہ رسم و رواج کو اپنے اوپر لے لو کہ سب کر رہے ہیں. میں نے کہا سب کر رہے تبھی تو مزہ ہے، تم نہ کرو. سب کر رہے تم نہ کرو تو مثال بنو گے لوگوں کے لیے کہ دیکھو یہ مولوی صاحب ہیں کہ انہوں نے رسم و رواج کو نہیں پکڑا بلکہ سنت کو پکڑا. کہہ رہے سارے مولوی ہمارے یہاں ایسے کر رہے ہیں. میں نے کہا تم تو نہ بنو سارے مولویوں کی طرح، ورنہ تمہاری زبان پر بھی تالا لگے گا، بول نہیں سکو گے کسی رسم کے خلاف. جو آدمی خود رسم کو قبول کرے گا وہ رسم خلاف بول نہیں سکتا. تو اس لیے تم کم سے کم اپنے آپ کو کیا کرو، پختہ بناؤ کہ ہمیں نہیں کرنا ہے. کہنے لگے وہ لڑکی والے نہیں مانیں گے. میں نے کہا لڑکی والوں سے کہہ دو لڑکی تمہاری منظور نہیں ہے رسموں کے ساتھ میں. دیکھیں نہیں مانے، صاف کہہ دے آدمی. جب لے گا تو دبے گا، جب نہیں لے گا تو نہیں دبے گا.
صاف دو لفظوں میں کہہ دے لڑکی دینا ہے تو سنت کے مطابق لے کے آؤں گا، نہیں دینا ہے تو اپنی لڑکی گھر پہ رکھو، کوئی اور دیکھ لیں گے، پہلے اس بات کو طے کر لیں۔ لیکن ہم لوگ یہاں پر کیا ہو جاتے ہیں، بھیگی بلی بن جاتے ہیں کہ نہیں جی کیا کریں، چلو ہونے دو، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ یہاں پر مردانگی ختم ہو جاتی ہے ہماری، یہاں پر ڈٹنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ نہیں، کچھ بھی ہو شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جب آدمی جمتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتِ الْعَرْشِ، کہ مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اور ہم لوگ لاہور کو کیا سمجھتے ہیں، شیطان بھگانے کا کوڑا۔ اگر کسی آدمی کے سامنے لاہور والا شیطان سمجھ رکھا مجھے، یہ ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے، دیا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے 100 فائدے ہیں۔ کتنے؟ 100 فائدے ہیں، جس میں سے 70 فائدے دنیا کے اور 30 فائدے آخرت کے، اور ایک بڑا فائدہ جس میں سب لوگ مبتلا ہیں، یہ ہے کہ جو آدمی کثرت سے لا حول پڑھتا ہے ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیں، ٹینشن فری ہوگا تو پھر اٹینشن رہے گا۔ کیا رہے گا؟ اٹینشن رہے گا۔ تو اگر کسی آدمی کو بہت زیادہ فکریں ہوں، بہت زیادہ دماغ میں الجھن ہو، تو کیا کرے، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کی فکریں دور ہو جائیں گی۔ اور حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وظیفہ بتایا کہ اگر کسی آدمی کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ ہو جو حل نہیں ہو رہا اور پریشان ہے، تو فرمایا 100 مرتبہ درود شریف، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر 100 مرتبہ درود شریف اگر پڑھ لے یقین کے ساتھ کسی ایک وقت میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا اور مسئلے کو اللہ تبارک تعالیٰ حل کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔ مراقبہ نام ہے اللہ کو دل میں یاد کرنے کا۔ ہم لوگ زبان سے یاد کرتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو دل میں یاد کریں۔ تو دل میں بھی، زبان سے بھی یاد کریں، اور دل میں بھی اللہ کو کیا کریں، یاد کریں۔ اور اصل یاد دل کی یاد ہے۔ اصل یاد کس کی ہے؟ دل کی یاد ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم گردن جھکا لیں، لائٹیں بند کر دیں تاکہ دعا مانگیں تو کوئی کسی کو دیکھ نہ پائے، ہر ایک اپنے مگن ہو کر کے مانگ رہا ہو۔ گردن کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند